اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولا دعم. تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محتشم، حال ہی میں ایک بہت ہی عجیب قسم کا تنازع جسے بہت سے نیشنل میڈیا اور سوشل میڈیا چینلز پر ڈسکس کیا جا رہا ہے، ایران ورسز پاکستان. کچھ ایک آدھ ٹیررسٹ کو پاکستان نے ایران کے اندر مار گرایا اور اس سے تکفیریوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان اور ایران کی جنگ شروع ہونے والی ہے، جبکہ یہ انتہائی ایک جہالت پر مبنی سوچ ہے. اور یہ ایک پوسٹ ہم آپ کے سامنے دکھا رہے ہیں، جو اسکرین شاٹ آپ دیکھ رہے ہیں. ایران نے الحمدللہ اپنے جو غلطی تھی اس پر وہ نادم ہوا ہے اور اس نے معافی مانگی ہے، اینڈ دیٹ از اے پازیٹیو تھنگ. تو سامعین گرامی قدر، چلتے ہیں تکفیری حضرات کی ویڈیو کی طرف اور پھر یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ پاکستان کے کتنے یہ محب ہیں اور یہ کتنا مخلص ہیں پاکستان اور پاکستانی عوام سے، انہی کی کتابوں سے. آپ کے سامنے پہلے ان کا بیان رکھیں، پھر ان کی کتابوں سے دلائل رکھتے ہیں. اگر ایران حملہ کرے، خدا نخواستہ وہ کرے گا بھی نہیں، وہ کرے گا بھی نہیں، وہ کرے گا بھی نہیں، اس لیے کہ میں نے اتنے بلوچ وہاں چھوڑا ہے کہ انشاءاللہ ان کی نیند انہوں نے حرام کی. لوگ شیخ العرب والعجم حسین مدنی کی تعریف کرتے ہیں. جی سامعین محتشم، ڈیفینیٹلی آپ نے تکفیری مولوی منظور مینگل کی بکواس سن لی ہوگی. وہ تو کبھی حملہ کر نہیں سکتے، یہ وہ. میں کہتا ہوں پاکستان پہ ایران تو دور کی بات ہے، دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو اٹیک کرنے کا سوچے گا. انہیں پتہ ہے کہ ہم اٹامک پاور ہیں، الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے ملک جیسا دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے. باوجود ان سب باتوں کے اس بندے کا ایران کا کاؤنٹر کرنا اور یہ کہنا کہ میں نے تو یہ کر دیا تو میں نے تو وہ کر دیا، وہ کر نہیں سکتے، وہ یہ ہے وہ ہے. اور پھر ایک بندہ ہے حسین احمد مدنی جسے یہ شیخ العرب والعجم کہہ رہا ہے. تو ہم آپ کے سامنے کلیریفیکیشن رکھتے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان کا کتنا درد رکھتے ہیں اور کتنے پاکستان سے مخلص ہیں. گھنٹہ یہ پاکستان سے قطعی کسی لحاظ سے اخلاص نہیں رکھتے. ان کا اصل کام اس چیز کو پروموٹ کرنا ہے کہ کسی طرح تکفیری سوچ کو ہم آگے لے کر چلیں، چاہے جگت بازی میں، چاہے سیریس رہ کے، چاہے بچوں پہ تشدد کر کے، ان کے ریپس کر کے، یا پھر مینی مور تھنگس لائک دیٹ. رہی ایران کے طرز حکومت کی بات، ولایت فقیہ کی بات، ہم اسے قطعاً آن نہیں کرتے، اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم اسے بالکل ٹھیک نہیں مانتے. لیکن سرزمین ایران ایک مقدس سرزمین ہے، وہاں پہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کے حرم موجود ہے. امام رضا صلوات اللہ علیہ کا حرم مقدس موجود ہے اور دیگر امام زادگان کا صلوات اللہ علیہ مجمعین. ہمیں ایران کی پالیٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ مرکز ہے تو صرف اور صرف اہل بیت کے حرم کی وجہ سے صلوات اللہ علیہ مجمعین. رہ گئی ان لوگوں کی بات. تو سامعین گرامی قدر، ایران سے یا دیگر جو بھی ممالک ہیں، ان لوگوں کا اگر پھڈا ہے تو صرف اور صرف ایک وجہ سے، وہ ہے شیعیت کی وجہ سے یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. اور پھر یہ تکفیر کے فتوے، یہ اونچی اونچی بکواسات، جس طرح پاکستان میں بھی انہوں نے قتل و غارت کا ایک بہت بڑا بازار سجا کے رکھا ہوا تھا. خیر، سب سے پہلے تو ہم چلتے ہیں ان تکفیریوں کی اس حرکت کی وجہ جو ایران ہی کی وجہ سے انہوں نے شروع کی تھی. یہ ڈاکٹر اسرار مرحوم کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، شیعہ سنی مفاہمت کی ضرورت و اہمیت. اس میں پیج نمبر 76 پہ 76 واضح لکھتے ہیں کہ 1979 میں جب ایران میں انقلاب آیا تو اس کے نتیجے میں پاکستان میں اہل تشیع کے حوصلے بہت بلند ہو گئے اور انہوں نے بڑے بڑے جارحانہ انداز میں کوشش شروع کر دی کہ پاکستان میں بھی ایرانی طرز کا انقلاب لایا جائے. اہل سنت میں سخت رد عمل پیدا ہوا. اس رد عمل کا ایک مظہر سپہ صحابہ کا قیام ہے. انہوں نے سامعین گرامی قدر، انہوں نے یہ چیزیں شروع ہی اس لیے کی تھیں تاکہ کسی طرح سے ایران کو ملائم کیا جائے. ہم خمینی کے انقلاب کو یا پھر دیگر چیزوں کو قطعاً آن نہیں کرتے. وہ یار پاکستانیز، ہمارا کام ہے اپنے ملک کے بارے میں چیزیں دیکھنا. ہم انقلاب ایران کو کچھ نہیں سمجھتے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن
جہالت جب سر چڑھ کے بولتی ہے تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ آگے چلتے ہیں. یہ میرے پاس اس وقت کتاب موجود ہے، تاریخی دستاویز. آئیں سپہ صحابہ کی کتابوں سے بھی وہی واضح کرتے ہیں جو ڈاکٹر اسرار مرحوم نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں. ضیاء الرحمن فاروقی ناصبی نے اس کتاب میں صفحہ نمبر 13 پہ بالکل سٹارٹ میں تاریخی دستاویز کی اشاعت اور پیش لفظ میں یہاں پہ بالکل کلیئر کٹ واضح لکھے. لیکن شیعہ نے یہ عقیدہ اپنا کر ذرائع ابلاغ اور ایرانی انقلاب کے ذریعے اپنے آپ کو امت مسلمہ کے مقابلے میں اسلام کا علم بردار اور داعی شریعت اسلامیہ قرار دیا ہے. کس کی وجہ سے؟ انقلاب ایران کی وجہ سے. یہ ان لوگوں کی جہالت ہے. انہیں پہلے چیک کر لینا چاہیے تھا کہ آیا کتنے شیعہ ہیں جو ایران کے اس انقلاب سے متفق ہیں، ان کی کیا سوچ ہے اس بارے میں، کیا سارا ان کا کرائٹیریا ہے، کیا بات کیا ہے. اصلاً کچھ نہیں سامعین، بس تکفیر تکفیر تکفیر. اور ان کی اس بکواس کو میں کلیئرفائی کروں، زیادہ تر ایران سے انہیں اس لیے چیڑ ہے کیونکہ وہاں شیعہ ہیں. تو آئیں پھر کیا شیعہ ان کے علماء دیوبند کے اندر، بلکہ ان کے ائمہ دیوبند جو ان کے امام ہیں، ان کے نزدیک واقعاً کافر ہیں؟ سب سے پہلے تو میرے پاس یہ موجود ہے سامعین گرامی قدر، فتاوی رشیدیہ، رشید احمد گنگوہی، بانی جو دیوبند مسلک کے بانی ان میں سے ایک. صفحہ نمبر 271 پہ وہ واضح کہتے ہیں اور بندہ بھی ان کی تکفیر نہیں کرتا، شیعوں کو میں کافر نہیں کہتا. یہ بات تو کلیئر ہے. دوسرے ان کے ابی الحسنات، ان کے امام عبد الحی لکھنوی دیوبندی، ان کی یہ مجموعہ فتاوی عبد الحی میرے پاس موجود ہے، جلد نمبر اول میں صفحہ نمبر 92 کتاب العقائد. واضح لکھتے ہیں بعض فقہاء روافض کے اسلام کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شخص نص قطعی کا بلا تعویل انکار کرے اور کہے کہ گو نص قطعی وارد ہوئی ہے مگر میں اسے قبول نہیں کرتا، وہ کافر ہے. وہ الحمدللہ ہم ایام فاطمیہ صلوات اللہ علیہ میں تفصیل کے ساتھ بتا چکے ہیں کہ نصوص قطعیہ کا کون منکر تھا، کس نے جا بجا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شک کیا اور ان سے بدتمیزیاں کی، وہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں. الحمدللہ کفر کا فتویٰ وہیں جائے گا، پھر ہمارے اوپر نہیں آئے گا. یہ بات بھی یہاں واضح ہے. پھر سامعین گرامی قدر، یہ ان کے زندہ بڑے علماء میں سے جو بلکہ مفتی اعظم پاکستان تقی عثمانی کا فتاوی عثمانی میرے پاس موجود ہے اس وقت، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 261 میں کتاب النکاح والے چیپٹر میں یہ واضح لکھتے ہیں شیعوں کے بہت سے فرقے ہیں، وہ سب اپنے آپ کو شیعہ اور اثنا عشری کہتے ہیں اور اہل سنت ان سب کو رافضی کہتے ہیں. یہ تمام فرقے علی الاطلاق کافر نہیں ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی، علی الاطلاق کافر نہیں ہیں الحمدللہ. یہ بات بھی یہاں بالکل واضح ہے. سامعین گرامی قدر، میں ابھی اس ویڈیو میں ان کی دوگلی پالیسی دکھاؤں گا آپ کو. پہلے تو شیعت کی تکفیر پہ بری بری کتابیں لکھی، اس کے بعد کیا جی علی الاطلاق کافر نہیں ہیں، پھر کہتے ہیں روافض مسلمان ہیں، ان کے اسلام کے فقہاء قائل ہیں. یعنی کہ ان لوگوں کی، ان تکفیری مولویوں کی اور ان کے ائمہ کی آپ دو رنگی دیکھیں. کسی کتاب میں کچھ لکھتے ہیں، کسی میں کچھ لکھتے ہیں. یہ کلا بازیاں کھانا ان لوگوں کا بہت پرانا شیوا ہے، بہت پرانا. اب سامعین گرامی قدر، اس ویڈیو میں ان حضرت نے ایک حسین احمد مدنی نامی بندے کو بہت زیادہ شیخ العرب والعجم اس طرح کے القابات دیے ہیں. تو آئیں ذرا دیکھیں جسے اتنے بڑے بڑے خطابات دیے جا رہے ہیں وہ کیا تھا. حسین احمد مدنی ناصبی وہ بدبخت تھا جس نے پاکستان اور قائد اعظم کو گالیاں دی تھی نعوذ باللہ، اور پوری کتاب یہ اس نے لکھی تھی تحریک پاکستان کا حقیقی پس منظر. اس میں جا بجا اس نے قائد اعظم کو گالیاں دی ہیں نعوذ باللہ. اسی طرح مملکت پاکستان کو اس نے بہت زیادہ روندہ اس معاملے میں، جسے شیخ العرب والعجم کہہ رہا تھا یہ تکفیری ملا. اور سامعین گرامی قدر، اس کا منہ توڑ جواب رضی الدین سید صاحب نے لکھا اپنی کتاب میں تحریک پاکستان مغالطے جھوٹ اور حقائق. اس کی تحریک پاکستان والی کتاب کے جواب میں یہ تحریک پاکستان کی کتاب آئی اور اسے اڑا کے رکھ دیا. یہ ساری باتیں تو ایک طرف. عزیزان، اب میں آپ کے سامنے ایک ایسی چیز پیش کرنے جا رہا ہوں لٹرلی جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ پاکستان کے کتنے ہمدرد ہیں. جس نے پاکستان کے خلاف پوری کتاب لکھی ہے، پہلے بات تو اسی کو شیخ العرب والعجم کا خطاب دیا جا رہا ہے. نیور مائنڈ. اب میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھ رہا ہوں، لٹرلی آپ لوگوں کا دل ہل جائے گا کہ یہ لوگ
بانیہ پاکستان قائد ملت اعضاء قائد اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا عقائد رکھتے ہیں اپنے. یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، دارالعلوم دیوبند. اس میں بہت سے ان کے بڑے بڑے اکابرین، قاری محمد طیب، محمد زکریہ، شفیع عثمانی، شمس الحق افغانی، سرفراز احمد صفدر، نفیس الحسینی، خالد محمود وغیرہ سب کا ان سب کے افادات موجود ہیں. مکتبہ امام محمد چھپی ہے یہ. اس میں بالکل سٹارٹ میں اس کے مقدمے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور مسٹر جناح ان کا قائد اعظم ہے. اگر صرف انہیں 2 کفروں پر اکتفا کرتا تو قائد اعظم کی خصوصیت ہی کیا رہتی. لہٰذا وہ اپنی اسپیچوں، اپنے لیکچروں میں نئے نئے کفریات قطعیہ بکتا رہتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. بحکم شریعت مسٹر جناح اپنی نقائد کفریہ قطعیہ خبیثہ استغفر اللہ کی بنا پر قطعاً مرتد اور خارج از اسلام ہے. اللہ اکبر، استغفر اللہ. اور آگے یہاں تک کہا جو شخص اس کے کفروں پر مطلع ہونے کے بعد اس کو مسلمان جانے یا اس کے کافر و مرتد ہونے میں شک رکھے یا اس کو کافر کہنے میں توقف کرے، وہ بھی کافر و مرتد، استغفر اللہ ربی و توب الیہ، وہ بھی کافر و مرتد. اتنی سخت تکفیر انہوں نے کی ہوئی ہے قائد اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی. لا حول ولا قوت الا باللہ. شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے. سامعین گرامی قادر، یہ کون سے پاکستان کے ہمدرد ہیں جو پاکستان کے بانی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اتنی سخت تکفیر کر گئے اپنی کتابوں میں کہ جو نعوذ باللہ قائد اعظم کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ پاکستان کا درد رکھتے ہیں جی. یہ ہیں وہ لوگ جو پاکستان سے بڑے مخلص ہیں. تکفیریوں کان کھول کے سن لو. ایران کا طرز حکومت کیا ہے، ہمیں سے کوئی غرض نہیں. یہ ولایت فقیہ وغیرہ جو بھی ان کا سسٹم ہے، اس سے بھی کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے. لیکن وہاں پہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کے حرم ہیں، اور وہاں پہ خوش عقیدہ علماء بھی موجود ہیں، صحیح العقیدہ علماء بھی موجود ہیں. ایسا نہیں کہ سب فاسد العقیدہ ہیں، وہاں پہ صحیح العقیدہ بھی کثرت کے ساتھ موجود ہیں. ان میں سے کئی ایک سے الحمدللہ فقیر کا رابطہ بھی ہے. لیکن اس طرح کی اگر حرکتیں تم لوگوں نے کرنی ہیں تو پھر بھائی ہم تمہیں آئینہ دکھاتے رہیں گے. پہلے اپنی اوقات میں آؤ. تمہارے بڑوں نے تو مملکت پاکستان کے خلاف کتابیں لکھی، بانیہ پاکستان کی اتنی سخت تکفیر کی ہوئی ہے. تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ اٹھ کے بکواس کرو پاکستان اور ایران کے تنازع پہ؟ Who the hell are you؟ تمہاری کیا اوقات؟ مناظرے میں تو تم نے آنا نہیں ہے کبھی. میں اس ویڈیو کی وساطت سے مملکت پاکستان کے جتنے بھی معاملات ہیں، قائد اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذات، چودھری رحمت علی، علامہ اقبال رحمہ اللہ، جتنے بھی ہمارے یہ ہیروز گزرے ہیں، نیشنل ہیروز، ان کی اگر نعوذ باللہ کوئی تکفیر کر رہا ہے، میں اس تکفیری جاہل دہشت گرد اور ہر دھرم ناسبی ملا کو اس ویڈیو کی وساطت سے مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں. جسے بہت شوق ہو اپنی قسمت آزمانے کا یا پھر اپنا آپ بہت بڑا عالم بنوانے کا، الحمدللہ ہم پھر حاضر ہیں. ہم نے حسن اللہ یاری کو نہیں چھوڑا تو یہ تو چیزیں ہی کچھ نہیں ہیں. خیر سامعین گرامی قدر، بات یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں. اور اب الحمدللہ مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی اصلی جو شکل ہے وہ آپ کے سامنے کھل کر واضح ہو چکی ہے کہ اس قدر گھٹیا سوچ یہ رکھتے ہیں. قائد اعظم کوئی کافر کہا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. دیٹس آل سامعین گرامی قدر.